اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذکر کرنے کے فضائل و برکات، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، عام طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل بتانے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ذکر الہی نہ کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرنا صرف نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ذکر الہی کا نامکمل تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کرنا گناہوں کی طرف راغب ہونے کی پہلی سیڑھی ہے اور دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ نیک اعمال کی طرف راغب ہونے اور نیک اعمال پر قائم رہنے کے لیے ہر پل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن اور نماز اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ جو انسان بے نماز ہو، قرآن سننے یا پڑھنے سے دور ہو، یہ ناممکن ہے کہ اس کے دل اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہو۔ جو انسان نماز اور قرآن سے دور ہے، اس کا دل، دماغ اور زبان شیطان کی گرفت میں ہے۔ نماز اور قرآن سے دور رہنے والا عملی طور پر اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے چند آیات اور صحیح حدیث قابل غور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کا حکم فرمایا ہے، یعنی نماز ہی ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب چاہے نماز پڑھ لو اور جب چاہے چھوڑ دو، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ بے نماز لوگ چاہے لاکھ تسبیح کریں، وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور جو کوئی نہایت مہربان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یقیناً وہ ان کو نیکی کی راہ سے روکتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ قابو پا لیا ان پر شیطان نے، پھر ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو پانچوں نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن سننے یا پڑھنے سے دور رہتا ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں، اللہ اس پر ایک شیطان مسلط فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ وہ شیطان اس کے دل پر قبضہ کر کے اسے ہر گناہ خوبصورت بنا کر اور ہر نیکی مشکل بنا کر دکھاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ شیطان کا ساتھی اور مددگار بن جاتا ہے، خود سمجھدار اور نیک لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے اور لوگوں کو اپنے قول اور فعل سے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، اللہ ہی کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو، یعنی دلوں کو جو سکون ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت پیارے بھائیوں اور کرتے رہنا چاہیے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ لوگ ان کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ رحمت الہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ملائکہ میں کرتے ہیں۔ جو لوگ جمع ہو کر محض رضائے الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اٹھو تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے، یعنی تمہارے گناہ دھو دیے گئے، ختم کر دیے۔ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں بھیجتے، قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔ نیک مجلس مومن کے لیے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے ذکر کرنے والوں کی مجلسوں سے اٹھ کر غافل لوگوں کی مجلسوں میں جاتا دیکھیں تو میرا پاؤں توڑ ڈالیں۔ پیارے بھائیوں، یہ بھی آپ کے عظیم احسانات میں ایک احسان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کے لیے وہ گھر جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کی جائے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھ رہی ہو وہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جواب دیتی ہے کوئی حرج نہیں، کر لینے دو، جب یہ جدا ہوں گی تو میں ان کی گردنیں پکڑ کر تیرے پاس لے آؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بازار تشریف لے گیا اور لوگوں سے کہا تم یہاں ہو اور وہاں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے، وہاں جا کر دیکھا تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد میں تو کہیں بھی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ ہم نے وہاں دیکھا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا یہ تو میراث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اور بھی ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب یہ فرشتے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف چلیں۔ سب فرشتے مجلس ذکر میں جاتے ہیں اور زمین سے آسمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ یہ جہنم کی سویل، جہنم کی ایک وادی ہے، یہ اس کے لیے کہ ان جن کے دل اللہ کا ذکر نہ کرنے سے سخت ہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کرنے کے سوا زیادہ کلام نہ کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہے جس کا دل ذکر الہی نہ کرنے کی وجہ سے سخت ہے۔ امام ترمذی کی حدیث شریف ہے۔
پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کی خلاف ورزی کرنے والے اور قرآن کو سننے یا پڑھنے سے گریز کرنے والوں کی دنیا اور آخرت تنگ ہوگی۔ جس دنیا کی خاطر یہ قرآن کو بھول گئے، اللہ انہیں اسی دنیا میں خوار رکھے گا۔ ان کی زندگی سکون سے خالی ہوگی اور انہیں آخرت کی تیاری کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ قبر اور قیامت کے عذاب اور اندھا پن ان کی آخرت کی تنگی ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد پاک فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں جیسے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جو اللہ کو بھول جائے، اللہ اس کو اپنے فائدے اور نقصان کی تمیز ہی بھلا دیتے ہیں، پھر یہ 60 سال کی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں شرک، توحید، بدعت اور سنت، جنت اور جہنم کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ یہ صرف ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے انہیں دنیا کا فائدہ ملتا ہے، اور ایسی نیکیوں سے دور رہتے ہیں جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت اور جنت کی نعمتیں ملیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں اور کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد پاک فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، سو اس سے منہ موڑ لو جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ نہ چاہے، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جن لوگوں کا مقصد دنیا کمانا ہے اور قرآن سے دور رہیں، اہل ایمان انہیں تبلیغ کریں مگر ان کی صحبت نہ اختیار کریں۔ جیسے جانوروں کو صرف کھانے پینے کا علم ہوتا ہے اور ان کا علم دنیا کمانے تک محدود ہے، ان کی جہالت کی وجہ سے قرآن سے دوری ہے۔ اگر یہ قرآن سنیں اور پڑھتے تو قبر اور قیامت میں نجات کی فکر کرتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اور آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج کل جو مسلمانوں پر کڑا وقت آیا ہوا ہے، اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے اور کفر کا منہ کالا اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبا کی تمام زبانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا ذکر مبارک کرے، آمین۔